حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کا سننا بھی ثابت ہے۔ جب یہ سب کچھ ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں حیات حاصل ہے، اور اس کا انکار کرنا حقیقت سے چشم پوشی اور عناد ہے۔ اب پھر غسلف بتلائے کہ ابن تیمیہ اس عقیدے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں، لوگوں کا سلام سنتے ہیں اور ان کے سلام کا ایسی آواز سے جواب بھی دیتے ہیں کہ بعض اللہ والے اس کو اپنے کانوں سے سن بھی لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف میں اذان بھی دیتے ہیں، جس کو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سنا بھی کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کا عقیدہ رکھنے کے بعد بھی ابن تیمیہ اس فرقہ حادثہ کے نزدیک شیخ الاسلام والمسلمین باقی رہیں گے، یا وہ گمراہ اور باطل عقیدے والے قرار پائیں گے؟ اور جو ابن تیمیہ کے متبعین ہیں وہ اہل سنت ہونے کے ٹھیکیدار اور دعوے دار بھی باقی رہیں گے، یا ان کا حشر ابن تیمیہ کے ساتھ ہوگا؟ اس کا فیصلہ وقت حاضر کی سلفیت حاضرہ کو کرنا ہے کہ ابن تیمیہ کے بارے میں وہ کیا کہیں گے اور متبعین کے بارے میں وہ کیا کہیں گے۔ کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے لوگوں کی شکایتوں کو سنا کرتے تھے اور امر صادر فرماتے تھے۔ جی ہاں، یہی وہ عقائد ہیں جن کے بارے میں یہ غیر مقلدین اور سلفیین نے علماء دیوبند کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اب ان کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں، چنانچہ اقتداء الصراط المستقیم میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا يَرْوَى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، صفحہ 372 پر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ جو یہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک شخص عامر رمادہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کے پاس آ کر آپ سے خشک سالی کی اور قحط کی شکایت کی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جائے اور ان سے کہے وہ لوگوں کو لے کر نکلیں اور اللہ سے بارش کے لیے دعا کریں۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں حیات حاصل ہے، اور آپ لوگوں کی شکایتوں کو سنتے بھی ہیں اور ان کی حاجتوں کو رفع کرنے کی تدبیر بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والے دیکھتے بھی ہیں۔ یہ سب ابن تیمیہ کی اس عبارت سے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ اب ہم سلفیوں کی منطق استعمال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ، جس شخص کا اس طرح کا عقیدہ ہو وہ تمہارے نزدیک اہل سنت والجماعت میں سے ہے یا اس سے خارج ہے؟ وہ گمراہ ہے یا وہ مہدی ہے؟ کیا ساری گمراہیاں علماء دیوبند ہی کے لیے ہیں یا تمہارے شیخ الاسلام والمسلمین کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ یہاں جو کیا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں، اس کے جو مصنف ہیں غیر مقلد سلفی کی عبارت میں سلفیوں سے سوال کرتا ہوں کہ اس رسالے کا مصنف لکھتا ہے اور سوال کرتا ہے، بتائیے کیا صحابہ اور ائمہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے؟ بلکہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کا اجماع ہوا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، صفحہ 34 پر۔ پھر لکھتا ہے، بتائیے کیا صحابہ کا اجماع نہ ماننے کے باوجود علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں، صفحہ 35۔ اور اس کے آگے لکھتا ہے، حیات النبی کے عقیدے ہی کی بنا پر علماء دیوبند کی کتب میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف توجہ کرنا اور تصرف کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اگر حیات نبی کا عقیدہ رکھنے اور ان واقعات کو نقل کرنے کی وجہ سے علماء دیوبند اہل سنت سے خارج ہیں، تو آپ کی شیخ الاسلام والمسلمین کیوں نہیں اہل سنت سے خارج ہوں گے؟ یا ان کا ایمان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ ہزار ضلالتوں اور باطل عقیدوں کے باوجود ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا؟ اور ذرا آپ اپنے بارے میں اور اپنی جماعت کے بارے میں بھی فیصلہ فرمائیں کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس لیے کہ آپ کے نزدیک ابن تیمیہ حق و باطل کی پہچان ہے اور آپ حضرات ان کے متبعین ہیں۔ کسی گمراہ کی اتباع کرنے والے رائے حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ غیر مقلدین اور سلفیین بتلائیں گے۔ آگے چنانچہ وہ لکھتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا يَقَعُ وغیرہ، صفحہ 373 پر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں یعنی اوپر کی عبارت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں
ان کے لیے بہت پیش آتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبہ میں کم تر ہیں، اور اس طرح کے بہت سے واقعات مجھے خود بھی معلوم ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ قبروں سے آواز کا سننا اور قبروں والوں سے ہم کلامی اور قبر میں باحیات ہونا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سے صالحین مومنین کو بھی یہ بات حاصل ہے۔ اب وقت حاضر کے جو منکر ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فیصلہ فرمائیں کہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہ ان کے شیخ الاسلام والمسلمین اہل سنت والجماعت میں سے باقی رہے یا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔